موسم بہت شدید تھا۔ گرمی کی لہر ایسی تھی کہ ہر ذی روح سائے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر جگہ کی تلاش میں ہلکان تھی۔ کہتے ہیں کہ اس سال طویل مدت کے بعد کھجور کی اچھی فصل ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مدینے میں کھجور کے ہر تاجر کے چہرے پہ خوشی دیکھی جا سکتی تھی۔ انہی میں سے ایک سیدنا کعب بن مالک تھے۔ سیدنا کعب کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اتنی فراخی نہیں دیکھی تھی جتنی اس برس تھی۔ فصل پکنے کو تیار تھی، اچھا منافع منتظر تھا۔ میرے پاس ایک چھوڑ 2 اونٹ تھے۔ اس سے پہلے کا عرصہ عمومی طور اسرت کی مدت کہلایا تھا۔ ایسے حال میں جب موسم شدید گرم تھا، کھجور کی فصل اچھی تیار تھی، کاروبار وسعت اختیار کرتا نظر آ رہا تھا، مدینے کی گلیوں میں ندا لگانے والے نے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں، اٹھو، جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ یہ غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم تھا۔ جو اپنے راہبر و رہنما کے پیروکار تھے، انہوں نے اس صدا پہ لبیک کہا اور تیاری شروع کر دی۔ اب تک کا طریقہ کار یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مارکے سے پہلے واضح کچھ نہ بتاتے تھے، بلکہ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر مسافت، راستہ اور محاذ سمیت بہت کچھ مخفی رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس بار صورتحال یکسر مختلف تھی۔ طویل مسافت، صحرائی جکھڑ، گرد و غبار اور قیامت خیز گرمی کے پیش نظر سارے اہداف، راستے واضح طور پر بتا دیے گئے تاکہ تیاری کرنے والے حالات کا اچھے انداز سے سامنا کر سکیں۔ مدینے میں غزوہ تبوک کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہاں موجود منافقین پہ یہ سب خاصا گراں تھا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ اپنی مجالس میں کہتے تھے، ایسے موسم میں باہر نکلنا ہلاکت ہے اور شاندار فصل کو چھوڑ کر جانا خسارے کے سوا کیا ہے۔ ایسی گفتگو کا مقصد مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنا تھا، جو کہ منافقین کا پرانا طریقہ واردات تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جانے والے ان مباحث سے لاپرواہ تھے۔ محبت میں گندھے یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہیں دیکھ کر آسمان بھی رشک کیا کرتا تھا۔ بھلا یہ جانثار کیسے اپنے سپہ سالار کی پکار پہ لبیک نہ کہتے؟ کعب بن مالک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے شعراء میں سے ایک تھے۔ بدر کے سوا ہر مارکے میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے، موت پہ بیعت کرنے والے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جانثار صحابہ کو تیاری کرتے دیکھتے رہے۔ خیال تھا کہ جلد ہی میں بھی ساز و سامان تیار کر کے اس قافلہ سخت جاں کے ساتھ ہو لوں گا جس نے ایک دنیا کو مسخر کیا۔ دن گزرتے رہے اور سیدنا کعب بن مالک آج کل کر کے وقت ٹالتے رہے، یہاں تک کہ تبوک کے لیے لشکر اسلام نکل کھڑا ہوا اور کعب بن مالک پیچھے رہ گئے۔ تب تک وہ یہی سوچتے رہے کہ تیز رفتار اونٹ رکھتا ہوں، جلد ہی قافلے میں شامل ہو جاؤں گا اور ایک بار پھر اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤں گا۔ دن گزرتے رہے، سستی و کاہلی نے یوں گھیرا کہ لشکر بہت دور نکل گیا، سیدنا کعب پیچھے رہ گئے۔ غزوہ تبوک سے محروم ہوئے تو طرح طرح کے وسوسوں نے دل کو گھیرا۔ سوچنے لگے، جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوگا تو کیا کہوں گا؟ گھر والوں سے مشورہ کرنے لگے۔ یہیں انہیں علم ہوا کہ ان کے علاوہ 2 اور بدری بزرگ صحابہ بھی نہیں جا سکے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے کسی قدر تسلی کا سبب بنی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، ان دنوں مدینے کی گلیوں میں کمزور اور وہ ضعیف تھے جنہیں خود نبی علیہ السلام نے رخصت دی تھی، یا پھر وہ لوگ جن کے چہروں سے منافقت ٹپکتی تھی۔ ان کے سوا ہم 3 بھی تھے جو اپنے عمل پہ شرمسار اور نادم اور بوجھل دل کے ساتھ زندگی کے شب و روز کاٹ رہے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک روز مدینے میں دور سے نظر آتے غبار نے اطلاع دی کہ مجاہدین کا لشکر واپس لوٹ چکا ہے۔ اپنے گھر سے ڈرتے جھجکتے سوچتے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس مجلس میں وہ تمام لوگ بھی شریک تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔
وہ ایک ایک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا عذر بیان کرتے، نبی مہربان انہیں سنتے، دعا دیتے اور وہ لوگ خوشی خوشی لوٹ جاتے۔ سیدنا کعب بن مالک بھی اس محفل میں پہنچے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خفگی سے لبریز مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا اور پوچھا، کعب کس چیز نے تمہیں اور ہمیں ساتھ ملانے سے روکا؟ کعب کہتے ہیں عجیب ہی لمحہ تھا، میرے پاس نہ کوئی عذر تھا، نہ بہانہ، نہ ہی کہنے کو کچھ اور، بس صاف صاف بتا دیا کہ میرے آقا سوائے سستی کاہلی کے کچھ نہ تھا۔ تب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہلے اور بس اتنا فرمایا کہ تمہارا معاملہ اب خدا کے سپرد ہے۔ بارگاہ رسالت سے پہلا حکم ان تینوں اصحاب کے سماجی مقاطع کا جاری ہوا۔ یہ حکم نہیں تھا بلکہ موت سے بدتر کیفیت تھی۔ کعب کہتے ہیں میرے ساتھ ہی رہ جانے والے 2 اصحاب رسول مارے شرم کے گھر سے ہی نہ نکلتے، لیکن میں جوان تھا، مدینے کی گلیوں میں گھومتا کہ شاید کوئی میرے سلام کا جواب دے دے، کوئی میری سن لے، مجھ سے بات کر لے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں ہمت کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جاتا، نبی مہربان کے چہرہ مبارک کو دیکھتا تو وہ نظریں پھیر لیتے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہوتی؟ اس اذیت کو کیسے بیان کرتا؟ یہ کربناک کیفیت میرے قلب کو چیر دیا کرتی۔ نماز پڑھتا تو نبی مہربان کنکھیوں سے میری جانب دیکھتے، جیسے ہی میں انہیں دیکھتا وہ دوسری طرف دیکھنے لگتے۔ عجیب کیفیت تھی۔ ایک روز اسی حالت میں اپنے چچا زاد سیدنا ابو قتادہ کو سلام کیا، جواب نہ ملا۔ خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ کیا تم نہیں جانتے میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی شدید محبت کرتا ہوں؟ ابو قتادہ نے سخت لہجے میں مختصر ترین جواب دیتے ہوئے کہا، خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایام یوں مزید تکلیف دہ ہوئے جب کعب اور ساتھیوں کی شریک حیات کو بھی الگ ہونے کا حکم دیا گیا۔ ایلچی سے سیدنا کعب نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، ابھی صرف علیحدگی کا حکم ہے۔ سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں میرا دم گھٹتا جا رہا تھا، خدا کی زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پہ تنگ ہوتی جا رہی تھی، گویا زندہ لاش جیسی حالت تھی۔ عزیز ترین دوست، گھر والے اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات نہ کریں تو کیا زندگی ہوگی؟ اس واقعے کا چرچا دور دور تک پھیل چکا تھا۔ ایک روز شام سے آئے ایک تاجر نے انہیں تلاش کر کے ملک غسان کا ایک خط پکڑایا، جس میں انہیں شام آنے، پناہ دینے بلکہ دنیا بھر کا ساز و سامان فراہم کرنے کی پیشکش کی اور کہا تم عزت دار آدمی ہو، تمہیں ذلیل کیا گیا۔ کعب بن مالک نے خط ایلچی کے منہ پہ دے مارا اور کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، آئندہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ کعب بن مالک سوچتے ہوں گے خدایا کیسے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ کرب و اذیت کے 50 روز ہونے کو تھے۔ سیدنا کعب بن مالک کے لیے یہ 50 روز 50 سال سے بھی کہیں بڑھ کر تھے۔ ایسے میں ایک روز فجر کی نماز کے بعد کعب بن مالک اپنے گھر کی چھت پہ تشریف فرما تھے تو فرت مسرت سے لبریز گونجدار آواز نے ان کی توجہ حاصل کی۔ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ کعب کو بشارت ہو، اللہ رب العزت نے کعب اور ساتھیوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی سیدنا کعب بن مالک اپنے مالک کے روبرو سجدے میں گر گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ کڑے امتحان میں پورا اترے ہیں۔ یہ معافی کا اعلان نہیں بلکہ دوبارہ زندگی پا لینے جیسا تھا۔ خوشی، مسرت، شادمانی کے جتنے رنگ تھے آج کعب بن مالک کے خوبصورت چہرے پہ اتر چکے تھے۔ فوراً ہی بھاگتے دوڑتے پھولی سانسوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو وہی دوست جو ایک حکم سے پیچھے ہو چلے تھے بڑھ چڑھ کر استقبال کرنے لگے۔ غم گسار دوستوں نے گلے لگایا، مبارکباد دینے لگے۔ کعب کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کعب آج تمہاری زندگی کا سب سے مبارک دن ہے۔ سیدنا کعب کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارا نہیں، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو۔
सैयदना काब बिन मालिक झूठ बोल सकते थे, बहाना तराश सकते थे, उज़्र बयान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निफाक को दिल में जगह ना दी। ईमान की हलावत से लबरेज दिल पे वो 50 दिन कैसे गुजरे, कैसी तकलीफ थी जो उन्होंने सही, लेकिन वो नबी मेहरबान की मोहब्बत से सरशार थे, इसीलिए ये 50 रोज मुसलसल तौबा करते हुए गुजरे। यही वजह थी इस सब के बदले में जो इनाम मिला उसके क्या कहने। सैयदना काब और साथी उन चंद खुश नसीबों में से हैं जिनकी तौबा का इस शान से जिक्र हुआ कि रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए रोशन मिसाल कायम रहेगी और अनगिनत हक के मुतलाशी इससे सबक सीखते रहेंगे। हम और आप कहाँ खड़े हैं? हमारे छोटे छोटे हकीर से कारोबार, हमारी वाइट कॉलर नौकरियां और हम। आइए अपना अपना जायजा लें और अपना आज आने वाले कल से बेहतर कर लें।